یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ رشتوں کو بنانا اتنا مشکل کام نہیں جتنا رشتوں کو نبھانا مشکل کام ہے۔ ہم رشتے بنانے میں جلدی کرتے ہیں اور رشتے توڑ دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ تعلقات جب آپ بنا لیں تو اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی خرابی نہ ہو، بد مذہب نہ ہو جائے سامنے والا، بد عقیدہ نہ ہو جائے، تو اس تعلق کو کبھی بھی توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کی وجہ سے باقی سارا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے تعلق کی بنیاد پر باقیوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وقت اجازت ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ بازو پہ زخم ہو جائے تو پٹی کریں اس کو کاٹیں نہیں، اس کی دوائی کھائیں، اس پر مرہم لگائیں۔ لیکن اگر بازو کا وہ زخم باقی سارے جسم کو بھی ناکارہ کرے، پھر اس کو کاٹ دینے کی اجازت، پھر کاٹ لیں، باقی جسم کا بچنا۔ بس کسی بھی تعلق کو اس وقت توڑیں جب باقی سارے ماحول کو اس تعلق سے خرابی ہونے کا خطرہ ہو، یا سامنے والا بد عقیدہ اور باقی اگر کوئی اس کے اندر کوتاہی آ جاتی ہے، کوئی غلطی کر لیتا ہے، تو اسے غلطی کی بنیاد پر اس سامنے والے شخص کو آپ نہ چھوڑ دیں۔ تعلقات بنائیں تو پھر ان کو نبھائیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی شخص کہتا مجھ سے دوستی کر لیں تو آپ فرماتے میں زیادہ یارانے نہیں لگاتا۔ حضور کیوں؟ فرمایا جتنی دوستیاں زیادہ ہوتی ہیں اتنے حقوق بھی تو زیادہ ہوتے ہیں نا، تو میں سب کے حق ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں زیادہ دوستیاں نہیں لگاتا، حقوق ہیں یہ۔ تو تعلقات جب آپ بناتے ہیں، جب آپ رشتہ قائم کرتے ہیں، کوئی سا بھی رشتہ ہو، وہ نسب کا رشتہ ہو، دوستی کا رشتہ ہو، پڑوسی کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، تو آپ اس کو نبھانے کی کوشش فرمائیں۔ ہمارے ہاں رشتے بنانے کا مزاج ہے لیکن نبھانے کا مزاج۔ نئے نئے تعلق بنانا برا نہیں، نئے نئے تعلقات بنائیں آپ، لیکن نئے تعلق بنا کے پچھلوں کو چھوڑ دینا برا ہے، یہ برا ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ایک آدمی سے کلمہ پڑھانا شروع کیا ہے، اور وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ۔ پھر اس کے بعد 1,44,000 کے قریب لوگ آئے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ غور کرنے کی بات ہے نا کہ حضور کے دائیں بائیں ہمیں پھر بھی سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی ہی نظر آئے ہیں۔ تو نئے تعلقات بنانا برا، لیکن پچھلوں، ہاں وہ میں نے دو وجوہات عرض کر دیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ باقی جسم کے آلودہ ہونے کا، بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، وہ تعلقات کو کیش کرتے ہیں، وہ تعلقات کو کیش کر کے اس نئے گروہ کے اندر اپنے آپ کو شامل ہو کے اپنے برے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذاتی نفع لینے کی وجہ سے باقی سارے ماحول کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجبوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم مدرسوں سے ایک بچہ نکال دیتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں نکالا جاتا ہے، تو ہم اس کی وجہ پھر بتاتے ہیں ماں باپ کو کہ اس کی وجہ سے باقی کا ماحول بھی خراب ہو رہا تھا، تو یہ مجبوری تھی۔ تو تعلقات بناتے ہیں جب، تو یہ دو ایک خامیاں ہیں خاص جن کی وجہ سے آپ تعلق توڑ سکتے ہیں۔ باقی تھوڑی بہت کسی شخص کا کمزور ہو جانا، کسی غلطی میں مبتلا ہو جانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے جو ہم رشتے اور تعلق توڑنے شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کو قرآن نے پسند نہیں فرمایا، رسول پاک نے اس کو پسند نہیں۔ اور میں اس سارے ریسرچ کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ تعلق جب بھی ٹوٹتا ہے ہم الزام تو سامنے والے پہ لگاتے ہیں لیکن غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ اکثر ایک بندہ بھی اگر دو میں سے تعلق کو نبھانا چاہے تو تعلق پھر بھی قائم رہتا ہے، نبھ جاتا ہے، لیکن اگر ایک بھی نہ نبھانا چاہے تو پھر کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیے قرآن مجید کی سورہ رعد نے کیا بیان فرمایا، فرمایا انما یتذکر اولی الالباب، فرمایا نصیحت قبول کرنے والے اور عقل مند لوگ کون ہیں؟
الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑتے نہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ کر کے پھر توڑتے، اپنی بات کے پکے ہیں، کھرے ہیں، دو باتیں نہیں کرتے، بات ایک کرتے ہیں۔ دوسرا آگے ارشاد فرمایا ایک تو اللہ کا وعدہ نہیں توڑتے، اور دوسرا فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان رشتوں کو نبھاتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا، ان یوصل، جن کو جوڑنے کا کہا گیا ان کو جوڑتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور فرمایا یہ برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور برے حساب سے بھی۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے جو تعلق آپ بناتے ہیں ان سب کا قیامت کے دن آپ کو حساب بھی دینا پڑے گا، پڑوسی کے حقوق کا حساب دینا ہے، بیوی کے حقوق کا حساب دینا ہے، شوہر کے حقوق کا حساب دینا ہے، بھائی بہن کے حقوق کا حساب دینا ہے، ماں باپ کے حقوق کا، خالی دوستانہ جو ہے اس دوستی کے حقوق کا حساب دینا ہے۔ تو تعلقات جب بنا لیے پھر ان کو نبھائیے، پھر ان کو آگے لے کے جائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے دوست، جب بھی کسی سے تعلق بناؤ نا، ادھر دیکھنا اور یہ بات یاد رکھنا، تعلق ٹوٹتا پتہ کیوں ہے؟ ہم جب رشتہ بناتے ہیں تو بناتے ہی لالچ کی بنیاد پر ہے، ذاتی نفع رکھ کے رشتہ بناتے ہیں۔ تعلق وہ جب تک تو ہمارا وہ نفع پورا رہتا ہے تعلق قائم رہتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے میرا تعلق، اس کے لیے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم روٹیاں کھلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، بڑے پروٹوکول دیتے ہیں، تو وہ لے کے جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں نا کہ لالچ پورا، پھر کیا کرتے ہیں؟ چھڈو جی، بندہ ہی نہیں صحیح، یہ بندہ بڑا غلط ہے، اس کو پتہ ہی کو نہیں ملنے گلنے کا۔ میں 10,000 کا گفٹ لے کے گیا ہوں تو 500 کے کنو لے کے میرے گھر آ گیا ہے، یہ لالچ کا رشتہ ہے نا۔ ورنہ دوستی کے اندر کبھی کبھی 100 اور 1000 گنے جاتے ہیں، تعلقات شمار ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات اور بنیادی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رشتہ رکھا ہی لالچ کی بنیاد پر۔ آپ نے لالچ کی بنیاد پر رشتہ رکھا ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ قائم رہے گا؟ کیسے سمجھتے ہیں قائم رہے گا؟ ایک میرے ملنے والے تھے تو انہوں نے شادی کی بچے کی، تو ان کی میں نے ڈیمانڈز پوچھی تو کہنے لگے گھر اعلیٰ ہونا چاہیے، جہیز زیادہ ہونا چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے۔ شادی ہو گئی، ان کی مرضی کا رشتہ مل گیا، تو 2 4 5 ماہ کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بچی بڑا تنگ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا بچی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا جہیز سے تعلق تھا، اس میں بیٹھا کرے، آپ کا تو تعلق جہیز کے ساتھ تھا تو وہ تو آ گیا ہے نا، بچی کی کیوں بات کرتے ہیں آپ نے کوئی بچی کے ساتھ شادی کی ہے؟ آپ نے تو لکڑیوں کے ساتھ نکاح کیا نا، بچے کا تو لکڑیاں ہیں آپ کے گھر میں، کار تو آئی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بیٹھے ہیں، پہلے وزیرآباد جائیں، پھر راہ والی جائیں، پھر اس کے بعد آپ کا جان دل چاہے نکل جائیں، تو کار تو ملی کہ نہیں ملی؟ تو جو ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ ہمیں مل جاتی ہے، تو جس چیز کی ہم نے طلب ہی نہیں کی وہ کیسے مل سکتی ہے؟ آپ نے جب دوستانہ لگایا تھا، یارانہ لگایا تھا، تعلق بنایا تھا، نسبت قائم کی تھی، تو آپ کا تو مزاج تھا کہ مجھے جو ہے وہ پیسے ملیں، میرا ذاتی لالچ پورا ہو۔ تو وہ ذاتی لالچ پورا جب تک ہوا ٹھیک ہے، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ قائم رہے گا؟ وہ تعلق قائم میرے دوست نہیں رہتا۔ تعلق وہ قائم رہتا ہے جس کے اندر انسان لالچ نہیں رکھتا، جو خلوص کا رشتہ ہوتا ہے، جو پیار کا رشتہ ہوتا ہے، جو محبت کا، ادب کا، احترام کا رشتہ ہوتا ہے، جو الفت کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی رشتہ نہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ بندہ چاند گاڑی سے اترا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں، اور وہ اگر کرولا سے اترا ہے تو اس کو جھوک کے سلام کرنا شروع کر دیا، تو یہ بندے کو سلام نہیں، کس کو ہے؟ ہاں دیکھیں نا، آپ سمجھ گئے میرے بغیر بتائے ہی۔ تو یہ سلام جو ہے، جو سلام نہیں کیا تھا تو چونکہ چاند گاڑی تھی تو سلام، تو اب جو سلام کیا تو کس کو کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے سامنے والے کی عزت نہیں، عزت کس کی ہے؟ گاڑی کی۔ تو ہم نے جب تعلق بنایا تو اس کی بنیاد ہی ہم نے غلط رکھی ہے، سوچ اور نظریہ ہی غلط پالا ہے۔ یاد رکھ میرے دوست، جب تو جیب والے کو سلام کرتا ہے کہ یہ انویسٹ کرے گا میرے ساتھ، یہ تعلق بنائے گا، میرے ساتھ پیسے لگائے گا، تو پھر پیسے ملیں گے، خلوص نہیں ملے گا، وفا نہیں ملے گی۔ پھر تو یہ مت سمجھ، وہ تو بیمار ہوگا تو 5000 دے کے تیرے ساتھ وہ رخصت ہو جائے گا، کہے گا یہ 5000 میری طرف سے آپ کی تیمارداری ہے۔
لیکن اگر تو خلوص کی بنیاد پہ رشتہ بنائے گا، اگر تو محبت کی بنیاد پر رشتہ بنائے گا، تو ادھر تو بیمار ہوگا اور ادھر ڈاکٹر کہیں گے خون چاہیے، تو تیرا یار کہے گا سب سے پہلے میرا خون چیک کرو، سب سے پہلے میرا خون چیک کرو، اور اس کے سگا بھائی آ کے کہے گا میں نے رات بیمار کے پاس رہنا ہے، لیکن سرجن کہتا تو کیسے رہے گا، جرانا تو میرے ساتھ ہے، محبت تو میرے ساتھ ہے، نسبت اور تعلق تو میرے ساتھ ہے، دن رات تو میرے ساتھ، تو کیسے رات رہے گا؟ کاروبار ڈوبتا ہے تو ڈوبے، دکان بند رہتی ہے تو رہے، یار بیمار ہو اور میں دکان پہ بیٹھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا کچھ اجاڑ دے گا، لیکن رشتہ خلوص کا ہے، تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میرے دوست پہلے تو بنا نا، تو سوچ نا تو نے نسبت قائم کس رنگ میں کی ہے؟ تو نے جب مفادات کا مزاج رکھا ہے تو چھوٹا سا تیرا مفاد ہے، پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بات ختم ہو گئی۔ جب خلوص کا رشتہ ہے تو پہلے تو تعلق کی بنیاد خلوص پہ رکھیں، رشتے کی بنیاد خلوص پہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کیٹیگری بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں صحابہ کی، ایک فرمایا قبل الفتح، ایک فرمایا بعد الفتح۔ فرمایا قبل الفتح بعد الفتح کے برابر ہو سکتے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے وہ بعد والے ان کے برابر ہو سکتے، کیوں بھلا؟ اب تو اسلام، اب تو طاقت میں آ گیا اسلام، اب تو ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو گیا ہے۔ فرمایا مزہ تو تب تھا نا کہ پوچھتا کوئی نہیں تھا، اس وقت جو میرے رسول کے قدموں سے لگے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں، ان کو قرآن نے کہا السابقون الاولون، فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے دکھوں میں میرے رسول کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے پتھروں کی برسات میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملایا ہے، جو کانٹوں پہ چل کے نبی کے بنے رہے ہیں، یہ السابقون الاولون۔ اور قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجات، اولئک اعظم درجات، فرمایا ان کے درجے اللہ نے بلند فرما دیے، اللہ نے بلند۔ تو میرے دوست پہلے تو بنیاد تعلق کی اس پہ رکھ، اور پھر اگر تو نے بنیاد خلوص پہ رکھی ہے تو پھر دوستی لگائی ہے تو پھر اس کو نبھا۔ پھر یارانے کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دراڑ پیدا کرتی ہیں، ایک ہے کبھی بھی دوستوں کے درمیان لین دین نہ کریں، یاد رکھیں یہ بات۔ ایک ہے آپ سخاوت کرتے ہیں کسی دوست پہ، وہ پریشان ہے، اس کی آپ نے خدمت کر دی، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی بنیاد قرار دی ہے۔ آپ نے تحفہ دے دیا، لیکن تحفہ دیں، نیوندرا نہ دیں کہ میں نے 500 کا دیا ہے تو سامنے والا مجھے 1000 کا دے، یہ ارادہ رکھ کے نہیں، دوست پہ دیں۔ اور یہ کال لکھ لینا گھر جا کے، یہ جو میں حضرت علی کا کال عرض کرنے لگا، مولا علی کی بات ہے، مولا کی بات ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، لکھ لیں گے، وعدہ لے، جو لکھنے والے ہیں جن کو عادت ہے وہ اس کو لکھ لیں اور اس کو پرکھ لیں اپنی زندگی پر، بات کی ہے کمال کر دیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جو تیرا یار تیرے ساتھ نیکی کر کے اپنی اماں کو بھی جا کے بتاتا ہے وہ بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ میں لکھ لیں اس کو، اماں بڑی پیاری ہے نا، اماں سے بڑا رشتہ، تیرے ساتھ نیکی کر کے جس نے اماں کو بھی بتایا وہ بھی تیرا سجن ہے نہیں۔ فرمایا نیکی یار کے ساتھ کرے اور دنیا کو بتائے، یہ کیسا سجن ہے؟ فرمایا تیرے ساتھ نیکی کرے اور پھر یہ نہ کہے کہ تیرے ساتھ کی ہے، کہ میں نے اپنے ساتھ کی ہے، اس لیے کہ وہ غیر نہیں میرا یار ہے۔ نیکی کس کے ساتھ کی ہے؟ جس نے نیکی یار کے ساتھ کی، اس نے کس کے ساتھ کی ہے؟ بولو، یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ جو دوست کے ساتھ مخلص ہو، دوست کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے، جب تو ہوتی ہے صلح تب تو جناب کڑائی گوشت کھانا ہے روز شام کو دور جا کے کسی ہوٹل میں، اور جب لڑائی ہو گئی جڑی وزیرآباد مچھی کھاتی سی وہ بھی پیسے دے، تو جڑی جانے کاڑے چاہ پیتی سی ناراض وہ بھی پیسے بنتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دوستی ہے؟ یہ کوئی تعلق ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ سوٹ کٹھے دیے تھے سلوانے، تو اس میں تیرا میرا کٹھا تھا تو درزی کو 450 سوائی میں نے دی تھی، لہذا وہ سلائی کے پیسے بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ چھوٹی بات، یہ کوئی دوستی ہے؟ یہ کیا معیار ہے؟ ہاں اگر تو نے کرنا لین دین تو میرے محبوب نے رنگ بیان فرمایا اس کا بھی، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے۔ یہ اتنا قابل غور معاملہ ہے، اتنا نازک موضوع میں نے چھیڑ دیا ہے کہ آج ہماری بہت ساری لڑائیوں کی اور نفرتوں کی بنیاد یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ سنیں ابو داؤد میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا، پہلے تو بیان فرما دیا نا کہ یہاں تو سخاوت کرنا، تحفہ دے، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا اگر لین دین کرنا ہے برابری کی بنیاد پر، تجارت کرنی ہے، اکٹھے کاروبار کرنا ہے،
یہاں دینا بھی ہے لینا بھی ہے, برابری کرنی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو میرے رسول پاک نے فرمایا جب پیار کر تو بھائیوں کی طرح کر, اور جب دوست سے تجارت کر یا لین دین کر پھر اجنبیوں کی طرح کر, پھر بیگانوں کی طرح کر. تجارت کر تو بیگانوں کی طرح, لین دین کر تو بیگانوں. حضور کیا مطلب؟ فرمایا جب تو اس کے ساتھ مل کے چلے, کاروبار کرے, پھر تیرا رنگ جی ہونا چاہیے کہ میں نہیں تجھے جانتا تو کون ہے. یہاں اپنا شناختی کارڈ دے, یہاں سٹامپ پیپر دے, یہاں ایک ایک لفظ لکھا جائے گا, ایک ایک حرف پر گواہ لائے جائے. پھر اگر لین دین کرنا پھر اجنبیوں کی طرح, پھر نہیں. اگر تو نے دوست پر نچھاور کرنا ہے تو پھر معاملہ دوسرا ہے, کام آنا ہے تو پھر حال اور ہے. اور اگر اس کے ساتھ مل کے چلنا ہے پھر بھائی سا برابر, پھر کوئی غلطی نہیں, کوئی کمی نہیں. اجنبی, میں نہیں جانتا تو کون ہے, میں نہیں جانتا تیرے ابا جی کا نام کیا ہے, مجھے تیرے ڈریس کا ہی نہیں پتا, میں پھر اجنبی بن جا, پھر بیگانہ ہو جا. لین دین کر تو بیگانوں کی طرح, پیار کر تو سگے بھائیوں کی طرح. یہ میرے رسول پاک نے سوچ. تو خرابی پیدا ہوتی ہے لینے دینے میں. تو جب نبی پاک نے کہا اجنبیوں کی طرح لین دین کرو, کیا کرو؟ بولے. ہم کیا کرتے ہیں؟ لین دین کرنا ہے اندر بڑھ کے, تو دینا ہے پنچایت چ بہ کے. یہ جرانا ہے ہمارا, ایسے ہی ہے, غلط بات تو نہیں کر رہا. تو اندر جا کے اگر لین دین کیا ہے نا تو پھر اس کو ختم بھی اندر ہی ہونا چاہیے تھا. تو تعلقات ٹوٹتے ہیں جب ہم اس میں پیسہ لاتے ہیں. پیسے کا کیا تعلق ہے دوستی میں؟ اس کا, یہ تو بڑی مصیبت ہے. اس کو دور رکھیں, مال کو دور رکھیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پیسہ آتا ہے وہاں نفرت بھی آتی ہے, جہاں پیسہ آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے. جہاں پیسہ آتا ہے, اور بڑی سادی مثال ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنہ وگاڑنی ہے جی انہوں نالے پیسے گئے تو نالے بندہ گیا, تو بہتر نہیں بندہ کام ہی مکائے. یہ والا چکر رکھے ہی نہ, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ پیسے کا اس میں دخل نہ آنے دیں, معاملات کو صاف رکھیں. غیروں کی طرح ایک کاروبار کریں مل کے تو ایک ایک آنے کا حساب. پھر یہ نہ کہ یار دیکھیں نا یہ کتنا فضول آدمی ہے, اس نے چائے کا بھی کھاتا بنا لیا ہے کہ جو چائے آتی ہے کٹھے دفتر میں, جو چائے آتی ہے کٹھی ڈیرے پہ, اس کو لکھنی شروع کر دیں. لکھیں بھائی, اس کو لکھیں. بائیسا برابر جب حضور حکم دے رہے ہیں تو کیوں منع کر رہا ہے؟ پھر لکھ, بار بار لکھ. ہاں اگر دوست کی خدمت کرنی ہے تو پھر تو جو اس کے ساتھ مرضی کرتا, پھر تجھے پابندی. ایک بات. دوسرا میرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ ہم نا دوستی میں مذاق بڑا کرتے ہیں. یار اس کو نہیں کہتے جس سے مذاق ہوتا ہے, یار اس کو کہتے ہیں جو عزت کرتا ہے اور عزت دیتا ہے. دل لگی اور چیز ہے, دل لگی یہ تو اچھی چیز ہے نا, صحت کے لیے اچھی ہے. مذاق کرنا, پیار کرنا, خوش رہنا, یہ اور بات. لیکن کسی کی برادری کا نام لے کے مذاق اڑانا, رنگ کالا کہہ کے مذاق اڑانا, آنکھیں بری کہہ کے مذاق اڑانا, یہ مذاق اڑانا ہے. اس سے نفرت پیدا ہوتی, اس سے نفرت پیدا ہوتی. کبھی بھی دوست کا مذاق نہ اڑائیں. میرے قبلہ صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا حضور مخلص دوست کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو تیرے منہ پہ تعریف کرتا ہے وہ تو خوشامد کرتا ہے, اور فرمایا جو تیرے دشمنوں میں بیٹھ کے تیری تعریف کرتا ہے وہ تیرا مخلص دوست ہے. جو تیری کمر کے پیچھے, کانڈ پیچھے جو تیری تعریف کر رہے ہیں, اصل سجن تو سامنے تو ساری دنیا خوشامد کرتی ہے. بلے بلے کئی دفعہ کام لینے کے لیے بھی لوگ بات کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں میرے دوستو کہ آپ مذاق, پہلے تو لین دین نہ کریں, دوسرا مذاق نہیں کریں, دوست کو عزت دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا حضور میں کیا کروں کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے, کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اپنے دوست کو اس نام سے پکارا کر جو نام اسے اچھا لگتا ہے. جو نام, کوئی حاجی صاحب کہنے سے راضی ہوتا ہے تو آپ کا سرمایہ لگتا ہے حاجی کہنے میں, کہہ دیں, کوئی حرج ہے؟ ایک آدمی کو چودھری صاحب کہنے میں مزہ آتا ہے تو آپ کہہ دیں, کیا اعتراض ہے آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہہ دینا چاہیے کہ حرج ہے کوئی. اگر کوئی شخص سیٹھ صاحب کہنے سے راضی ہوتا ہے تو آپ کہہ دیں. کسی کو خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اس نے پیر طریقت کہا تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میرے دوستو حضور نے فرمایا کہ اس کا نام وہ والا لے جس نام سے وہ راضی. اور دوسرا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا دوست تیرے پاس آئے تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کر, اسے مجلس میں جگہ دے, اسے محفل میں جگہ دے. اور تیسرا رسول پاک نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے پیار کریں تو سلام کرنے میں پہل کیا کر. سلام کرنے میں, اور ویکھو جی چھڈو جی یہ میرے کہتے سجن نے منڈے ویکھو نا میرے نہ سلام ہی نہیں لیندے, تے بزرگو تسی آپ لے لیا کرو. سلام لینے والے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ لینے والے کو 90 ملتی ہیں یار.
جواب دینے والے کو 10 ملتی ہیں. صاحب تو نہ غلط کرے نیکیوں کا. لینے والے کو کتنی ملتی ہیں؟ 90. جواب دینے والے کو تو سودا کون سا نفع والا ہے؟ بولے. تو یہ اعتراض کیا ہوا جی میرے مجھ سے سلام ہی نہیں لیتا؟ بھئی آپ خود لے لیں، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ تو سلام لینے میں پہل کریں. ایک بات. تیسری بات میرے دوستو یہ ہے، یاد رکھیں کبھی دوست کا عیب تلاش نہ کریں. کبھی بھی. ہمیں بیماری ہے. مکھی ایک وہ ہوتی ہے جو شہد پہ بیٹھتی ہے جب بھی، ایک وہ ہوتی ہے جو گند پہ بیٹھتی ہے جب بھی بیٹھتی ہے. عیب ڈھونڈتے پھرنا، تلاش کرنا، اس کا کوئی عیب مل جائے اور اس کی 99 خوبیاں چھوڑ کے ایک 99 خوبیاں چھوڑ کے ایک خامی ڈھونڈ کے اس پر بحث کرنا. کیا خوبصورت لفظ ہے میرے رسول پاک کے. فرمایا اپنوں کے عیب تلاش نہ کرنا، اگر تو لوگوں کی جاسوسی کرے گا تو انہیں تباہ کر دے گا. ان کے عیب تلا، اور اگلی بات سنو گے تو دل دھڑکنے لگے گا. میرے رسول پاک نے فرمایا اگر تو دنیا میں کسی کے عیب ننگے کرے گا، اللہ صبح قیامت تجھے ننگا فرما دے گا. اور فرمایا اگر تو کسی کے عیب چھپائے گا، من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا تو اگر مومنوں کے عیب دنیا میں چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردہ فرما دے گا. کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ تو عیب نہیں بھئی، دوست ہو کے عیب تلاش کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبت ہوتی ہے یہ تجھے بہرا کر دیتی ہے. یہ حضور کے لفظ ہیں. فرمایا محبت آدمی کو بہرا کر دیتی ہے، محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، محبت آدمی کو گنگا کر دیتی ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا وہ اپنے پیارے کا عیب دیکھتا ہی نہیں، ہو بھی تو بولے نا یار. اس کا مطلب ہے کہ اگر تجھے نظر آتا ہے نا سامنے والا کا عیب تو تیری محبت کچی ہے. نظر آ گیا ہے تو پھر تیری محبت، کیونکہ محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے. پھر فرمایا اگر تو نے عیب بیان کر لیا ہے تو پھر بھی تیری محبت کھری، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں محبت بندے کو گنگا کر دیتی ہے. اور فرمایا اگر تو نے عیب سن لیا ہے، اگر تو نے عیب بولے. میرا ایک ساتھی آیا کہنے لگا حضرت جی 2 آدمی آپ کے خلاف بات کر رہے تھے. میں نے کہا 2 نہیں 3. 2 نہیں کہتا یہ تیجا کہڑا؟ میں کہا تو آپ. کہتا وہ کیسے؟ میں کہا تو میرا قادہ سجن ہے جڑا سن کے آ گیا ہے. اس لیے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی. میں نے کہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ محبت عیب سننے دیتی، محبوبہ تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آؤندا. اصل منافق جانو اس نو ایک جھوٹا پیار جتاؤندا ہے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماؤندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر ہی نہیں آؤندا. جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب. تو میں نے کہا 2 نہیں تھے، کتنے تھے؟ 3 تھے، 3 تھے. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. میں نے کہا اب اگر تو نے دوبارہ بھی سنے تو پھر آ کے یہ نہ کہنا بندے 2 تھے. بندے کتنے تھے؟ اس لیے کہ تو سن کے آیا. جو محبت ہوتی ہے وہ سننے دیتی، دیکھنے دیتی، بولنے دیتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جو مزہ لے کے سنتا ہے، جو سننے نہیں نہ دیتی، جو مزہ لے کے سنتا ہے بات او تھے انجو ہے، تو اگر اس نے کان لگایا تو اس کا مطلب ہے محبت ہے ہی نہیں. تو سننے دیتی نہیں تو اس کو مزہ آ رہا ہے سننے میں تو اس کا مطلب ہے پیار ہے ہی نہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ دیکھیں نہیں، سنے نہیں، بولے نہیں. اور آگے دوستی کا معیار بیان فرمایا میرے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر تیرے دوست میں کوئی ہے بھی تو اسے معاف کر، اسے معاف کر. اور حضور نے فرمایا تو لوگوں کو معاف کر، میرا اللہ تجھے معاف فرما دے گا. تو اسے کیا کر؟ پہلی بات. اور 7ویں بات امام غزالی یہ لکھتے ہیں کہ تو اس کے لیے دعا کر. پہلے کوشش کر کے وہ نیک ہو جائے، اگر نہیں ہوتا تو پھر تو اس کے لیے دعا کر کے یا اللہ اسے توفیق دے. امام غزالی فرماتے ہیں جناب یوشع بن نون علیہ السلام کی قوم میں نا 2 دوست تھے، کٹھے عبادت کرتے تھے پہاڑ کی چوٹی پر. بڑا عرصہ گزر گیا، لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، دنیا ان کو مانتی تھی، ولی اللہ تھے. ایک گیا افطاری کا سامان لینے تو سامنے ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، اس کا عاشق ہو گیا. نیکی اللہ کے توفیق سے ہے، خدا جب چاہتا ہے توفیق دیتا ہے. بندہ اگر چاہے نا میں کوشش کر کے نیک ہو جاؤں تو یہ ممکن
جب تک اس کا فضل شامل نہیں ہوتا ممکن ہی نہیں ہوتا. وہ گیا ہے وہاں تندور پہ روٹی لینے, عورت کے اوپر عاشق ہو گیا, روزہ بھی بھول گیا, نماز بھی بھول گئی, اس کے کوٹھے پہ بیٹھ گیا. اس کے دوست کو کسی نے جا کے بتایا وہ تو گندا ہو گیا ہے, تو اس کے پیچھے نہ جانا, تو بھی بدنام ہو جائے گا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس دن جرانہ لگایا تھا یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو اچھا رہا تو یار ہے, میں نے کہا تھا تو میرا ہما یارہ جنت ماں یارہ بیشت, میں اس کا تعلق تھوڑی چھوڑوں گا. اس کو جا کے سمجھایا, منت کی, اس پر قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, قائل کیا. لیکن جب دل پہ غبار چڑھتا ہے تو اتنی جلدی اترتا نہیں. 7 مہینے امام صاحب فرماتے ہیں کوشش کرتا رہا. لوگ تانے دیتے ہیں تو کیوں جاتا ہے, تم لگتا ہے دونوں ہی ایسے ہو. لیکن یار دے نام دا ملے مینا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کھر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا. لوگ تانے دیتے ہیں تو بھی ایسے ہی ہے جیسا وہ ہے, کیوں جاتا ہے. تنگ آ گیا نا تانے سن سن کے, تو یاری تو اسی کو کہتے ہیں نا. سر سجدے میں رکھ دیا, آنکھوں میں آنسو ہیں, غار میں لیٹا ہے, کہتا ہے مولا اگر تو اسے ہدایت نہیں دے گا نہ میں روٹی کھاؤں گا, نہ میں پانی پیوں گا, نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا. تو میرا رب ہے, میں ناز سے تیری منت کروں گا. تڑپتا ہے, کہتا صدقہ ہے تجھے سیدنا آدم کا, واسطہ ہے ابراہیم خلیل کا. مولا صدقہ ہے تجھے موسیٰ کلیم کا, عیسیٰ روح کا, یوشع بن نون کا, اور صدقہ تجھے محمد عربی کی زلفوں کا صلی اللہ علیہ وسلم. مولا مہربانی فرمانا اسے ہدایت دے دے. خدا بندہ مجھے اکیلے نماز پڑھنے میں لطف نہیں آتا, تنہا سحری کرنے کا مزہ کوئی نہیں آتا, اکیلے افطار کا ذائقہ ہی کوئی نہیں. مولا میرا دوست ہے, میرا یار ہے, بیچارہ بھول گیا ہے. تیری خفیہ تدبیر, نہ جانے کون سا جملہ تجھے ناپسند آیا اور مولا وہ راہ سے بھٹک گیا ہے. اللہ تو مقلب القلوب ہے, دل تیرے دست قدرت میں ہے, تو چاہے تو بدل دے. اللہ تو کریم ہے, کرم کی برکھا برسا, اس کا دل دھو ڈال. امام صاحب فرماتے ہیں دوستو یہاں تو 3 گھنٹے کوئی نہیں برداشت کرتا, 3 گھنٹے کوئی نہیں برداشت کرتا. میں نہیں جاتا یار وہ خراب ہو گیا ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں 3 راتیں اور 3 دن گزر گئے, سر سجدے میں ہے, اٹھاتا نہیں, روتا جاتا ہے, تڑپتا جاتا ہے. حضرت یوشع بن نون آئے اور آ کے کہنے لگے اٹھ. کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت جبریل آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر تو یہ تھی کہ تیرا دوست گمراہی کے پنداروں میں بھٹکتا پھرے, لیکن تیری دعا کی برکت سے اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما دی ہے. تیری دعا کی برکت سے اللہ نے اسے ہدایت عطا فرما دی ہے. تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. کیا کہا مرحوم اعظم چشتی, تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا, میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. اور میری اپنی ہی طلب تھی کہ مجھے تو مل جائے, ورنہ اللہ بھی مل جاتا اگر مانگا ہوتا. میری اپنی ہی طلب تھی مجھے تو مل جائے. میرے دوست یاد رکھ, تو دعا تو کرنا, تو دوست پہ تنقید کر کے بیٹھ گیا. اور پھر اور یار تیری بڑی دوستی تھی, تو نے توڑ دی. کہتا اس نے ایک غلطی ایسی کی. کتنی غلطیاں بولے؟ اس نے ایک غلطی, پھر میں نے اسے کتنی غلطیاں بولے نا. بندہ کتنی غلط خود کتنی کرتا ہے, کبھی گنی ہے؟ سامنے والے کی کتنی نظر آ گئی. یہی جملہ بول, اور تو نے دوستی توڑ دی. کہتا اس نے ایک غلطی, تو بالکل صحیح ہے, تو ایک بھی نہیں کرتا. لو سنو صوفی کیا پیغام دیتے ہیں, ہم ایک غلطی پہ چھوڑ دیتے ہیں. صوفی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی. کتنی واری؟ ہم نے کتنی غلطیوں پہ چھوڑ دیا. کیا کہا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ, چنگی مندی کنا کولو ہے بھی سجن, تو ہو گئی ہے تو کیا ہوا, سجن جو ہوئے. چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی. یار یاراں دا گلا نہیں کر دے سچی پریت جنہ دی. یار یاراں دا گلا نہیں کر دے سچی. اگر تیرا مرضی کا سودا ہے تو پھر موج کر, اگر پریت سچی ہے تو پھر یار یاراں دا گل تعلق نبھاتے ہیں, وہ لے کے چلتے ہیں آگے. یہ کیا بات, ایک غلطی بھئی, ایک غلطی تو تجھ سے خود روزانہ سینکڑوں غلطیاں ہوتی ہیں, سامنے والے کی تو ایک نہیں معاف کرتا. میرے دوست تعلق ٹوٹتا کیوں ہے؟ ایک غلطی. بھئی تیری بہو کا کیا حال ہے؟ کہتے باقی تو ٹھیک ہے, ایک غلطی بڑی بری ہے, سویرے اٹھتی نہیں. تو میں نے کہا اماں جی ایک معاف ہی کر دیں آپ,
ایک معافی کر دیں, چھوڑ ہی دیں. اگر ایک غلطی کا ہی مسئلہ ہے تو ایک تو اتنا بڑا مسئلہ, باقی تو ساری ٹھیک ہے. کیا حال ہے؟ وہ بچی کہتی ہے جناب باقی تو میرا سسر بڑا اچھا, ایک غلطی ہے اس میں غصہ بڑا کرتا ہے. تو میں نے کہا بیٹے ایک تو برداشت کر لینی چاہیے. ایک غلطی پہ رشتے توڑ رہے ہیں ہم, ایک بات پہ رشتے توڑ رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, حضور بیوی کو طلاق دینی ہے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہتا حضور روٹی نہیں پکاتی, کپڑے نہیں دھوتی, فلاں کام نہیں کرتی, فلاں کام نہیں کرتی, فلاں. حضور نے فرمایا کوئی کرتی بھی ہے کہ نہیں, کوئی خوبی بھی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے حضور بستر کی بڑی پاک ہے, بستر کی بڑی. میں اگر جہاد پہ چلا جاؤں کئی مہینے گھر نہ ہوں تو پھر بھی یہ مجھے ڈر نہیں کہ میرے آنگن میں کوئی غیر محرم آئے گا. میرے محبوب نے فرمایا ساری کوتاہیاں اس کی بھول جا, اس کی ایک خوبی سے پیار کرنا شروع کر دے, اس ایک خوبی سے. اور جب نبھا جو کرنا ہے, تعلق جو نبھانا ہے, تو پھر آپ کو کوتاہیاں چھوڑنی پڑیں گی, محبتوں کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہم نے تعلق توڑے اس بنیاد پہ کہ ہم نے کوتاہیاں سامنے والے کی ساری یاد کر لی ہیں اور خوبیاں ہم نے اس کی چھوڑ دی ہیں. میرے دوستو تعلق اس وقت آخر تک جائے گا جب آپ معاف کریں گے, جب آپ درگزر کریں گے, جب آپ محبت کریں گے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں, دوستوں سے زیادہ امید نہ رکھا کریں. امیدیں پوری کریں لیکن امیدیں وابستہ. ہم نے امیدیں بڑی وابستہ کر لی ہیں, یار کام آئے گا, یار کام آئے گا. وہ کہاں کام آئے بیچارہ, کوئی ضروری ہے؟ یہ کیوں نہیں کرتے کہ میں کام آؤں گا, میں کام آؤں گا, میں کام آؤں گا؟ یہ والا وظیفہ پڑھنا اپنا لالچ ہی آگے رکھا ہوا ہے. جب ہماری امید ٹوٹتی ہے ہم کہتے ہیں فلان جگہ بھی کام نہیں آیا, فلان جگہ بھی کام نہیں آیا, تو تعلق توڑ دیا. نہ میرے دوست, تعلق اس وقت مضبوط ہوگا جب تو کہے گا میں نے کام آنا ہے میرے اور پھر حضور نے یہ بھی منع فرمایا کہ دوستوں کو امیدیں دلانا, پہلے نعرے لگانا کہ میں تیرا ہوں اور پھر اس پہ پورا نہ اترنا, اس سے بھی میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے. حدیث میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تیری اپنے دوست کے ساتھ سب سے بڑی خیانت یہ ہے, سب سے بڑی بددیانتی تیری یہ ہے کہ تو اپنے دوست سے جھوٹ بول رہا ہو اور وہ سمجھے کہ تو سچ بول رہا. یہ سب سے بڑی تیری خیانت ہے کہ تو جھوٹ بول کے اس کو کسی کام کا یقین دلا رہا ہو اور وہ سمجھے کہ تو سچ بول رہا ہے. جب تیرا اعتماد ٹوٹے گا, جب وہ تیرا اس کے سامنے بھرم کھلے گا اور جب وہ اس کو اصل تیری حقیقت کا پتہ چلے گا, تو پھر وہ فوری طور پہ تیرے ساتھ بدزن ہو جائے گا, تیرے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو قطع کر دے گا. تو میرے دوستو کبھی بھی دھوکہ دہی کا مزاج نہ بنائے, کھلی کتاب رکھیں, کھلی کتاب. حضرت مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص کہنے لگا حضور آپ مریدوں کے ساتھ ہر وقت ہی بیٹھے رہتے ہیں, باقی پیر اتنا ٹائم نہیں بیٹھتے, 5-7 منٹ آیا کریں بن سور کے. جب آدمی سارا دن بیٹھتا ہے تو کئی ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہے جس سے بندے بدزن ہو جاتے ہیں. آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, مریدوں کو بھی اتنی مشقت نہ ہو کہ آدھا گھنٹہ, تو آپ اکٹھے سونا, اکٹھے جاگنا, اکٹھے آنا جانا, یہ کام نہ کریں. توجہ ہے آپ کی؟ 10 منٹ کے لیے نیک بننا تو مشکل نہیں نا. تو حضور مفتی اعظم ہند ہمارے دادا شیخ کیا فرماتے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک بندے کی تعریف کی تھی, تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا کوئی لین دین کیا؟ حضور نہیں. فرمایا تجھے کیسے پتا چلا وہ اچھا آدمی ہے؟ چند دفعہ مل کے تو نے کہہ دیا ہے. فرمایا میں چاہتا ہوں یہ میری صبح اور شامیں پڑھیں, میرا مطالعہ کریں. 5 منٹ کا ولی بننا تو بڑی آسان بات ہے. فرمایا میں 24 گھنٹے ساتھ رکھ کے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میری زندگی خیر والی ہے تو تمہاری بھی خیر والی ہونی چاہیے. کیوں آپ پردے میں رکھتے ہیں, کیوں پردے میں رکھتے ہیں چیزوں کو؟ کھلی کتاب کر دیں, کھلی کتاب. اور بڑی عجیب بات, میں نے حضرت علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں ملنے گیا تو جہاں وہ سویا کرتے تھے وہاں مجھے بلا لیا, جو ان کی اپنی خواب گاہ تھی اس کے اندر بلا لیا. تو میں اندر حاضر ہو گیا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا کہ دیکھیں نا, ایک مطلب کپڑے 2-4 جگہ پہ بکھرے ہوئے ہیں, چیزیں پڑی ہیں, پینسلیں گری ہوئی ہیں, سارا کچھ ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا, ہمارے شیخ تھے, تو میرے دل میں خیال تھا. تو اللہ جانتا ہے وہ خود بخود مجھ سے فرمانے لگے. اور اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ آپ سوال لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کرنا نہیں پڑتا. اللہ کے وہ اپنی باتوں میں ہی آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے. وہ تقریر کرتا ہے, وہ کوئی جملہ بیان کرتا ہے تو آپ کی ساری مسائل کا خود بخود حل. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا ہے تو میں نے آپ کو خوابگاہ تک بلا لیا ہے کہ میں آپ کو اندر تک دکھا لوں
کہ میں نے اکٹھا کر کے کچھ بھی نہیں رکھا، جو ہے سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ سارا کچھ ہے، دیکھ لیں، یہی میری کل کائنات ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اندر شاید کوئی الگ سے حضرت نے ٹائلیں شائلیں اور اعلیٰ قسم کا گھر بنایا ہوا ہے۔ تو کھلی کتاب دوستوں کے کیوں ایسی امیدیں آپ دلاتے ہیں؟ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ امیدیں آپ سے باندھتے ہیں، جب پوری نہیں ہوتی تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو تعلقات کو نبھائیں، اس کو توڑے نہیں، مضبوط کریں تعلقات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، وقت وصال آیا ہے، تیز بخار ہے۔ حضرت زینب حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں اس روایت کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میری اماں کو اتنا تیز بخار تھا کہ قریب بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ وقت وصال ہے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرماتی ہیں وقت وصال ہے۔ رسول پاک سرانے جا کے بیٹھ گئے، حضور بھی پریشان ہے، بڑی وفادار زوجہ ہے، نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ چپ ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں تھوڑی دیر حضور بھی خاموش رہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کوئی بات ہی کر، وقت وصال ہے، بیماری شدت پہ ہے، علالت ہے تبھی شدت، کوئی بات ہی کر۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھیں کھول کے کہتی کیا ہے؟ کہتی ہیں سونیا میں نے 15 سال نوکری کی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ فرمایا آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑی اور حضور نے فرمایا حضرت جبریل آئے تھے اور آ کے کہہ گئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کا رب خدیجہ کو سلام دیتا ہے۔ تو کہا میں نے تو راضی ہونا ہی ہے، میرا اللہ بھی تجھ سے بڑا راضی ہے، میرا رب بھی بڑا راضی ہے۔ کنز الامال میں حدیث ہے، کنز الامال میں۔ پھر حضرت زینب کہتی ہیں سیدہ خدیجہ نے رخ پھیرا اور میں نے خود اپنے کان لگا کے سنا، وہ کہہ رہی تھی الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے میرے اللہ کا، شکر ہے کہ میں نے وہ جو خدمت شروع کی تھی آج وہ پایا تکمیل تک پہنچ گئی، میرا تعلق جو تھا وہ آخری درجے تک صحیح طریقے سے میں نبھا گئی ہوں۔ کنز المال میں لفظ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے کی ایک شام تھی، زور سے عصر تک نبی کریم علیہ السلام آرام کرتے اور عصر سے کچھ دیر پہلے حضور اٹھ جاتے اور چلے جاتے مسجد میں صحابہ سے ملنے، بڑی جلدی جب حضور اٹھتے تو جلدی جلدی حضور تشریف لے جاتے۔ فرماتی ہیں زور کی نماز کے بعد ایک بوڑھی خاتون آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خاتون بوڑھی ہیں، ان کی کمر جھکی ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ بی بی چھڑی کے اوپر جھکی ہوئی ہیں۔ فرماتی ہے وہ خاتون آئی، جب محبوب کی نظر پڑی فرماتے ہیں رسول پاک کھڑے ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا تو ان کو چارپائی پہ بٹھایا، سامنے حضور بیٹھ گئے۔ کتنی ہی دیر وہ خاتون گفتگو کرتی رہی، حضور بھی ان سے باتیں کرتے، کبھی حضور مغموم نظر آتے، غمزدہ نظر آتے، کبھی حضور ہنستے۔ دیر گزر گئی، جو گھر میں تھا حضور نے مجھے کہا میں نے شہد بھی دیا، سرکہ بھی دیا، دودھ بھی دیا، جو ممکن تھا میں نے دیا۔ فرمایا وہ خاتون اجازت مانگنے لگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا رکیے، حضور گئے کچھ تحفے اکٹھے کر کے لائے، محبوب کریم نے وہ تحفے دیے۔ فرمایا خاتون بوڑھی تھی، ان سے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا، فرمایا بلال ان کے ساتھ جاؤ، یہ چیزیں اٹھاؤ، ان کے گھر پہنچاؤ۔ فرمایا وہ چیزیں دے دی، سیدنا بلال حبشی نے اٹھا لی، حضرت بلال لے کے چلے۔ فرمایا جناب بلال اور وہ خاتون دونوں رخصت ہو گئے۔ اب میرا خیال تھا حضور نے بڑا وقت دیا ہے، بڑی نصیبوں والی یہ عورت ہے، بڑی قابل رشک ہے، اتنی دیر تک حضور کی بارگاہ میں حاضر رہی اور اتنا جم کے، اتنی جو ہے وہ محبت کے ساتھ حضور بیٹھے رہے۔ فرمایا وہ چلی گئی، میرا خیال تھا حضور جلدی سے مسجد جائیں گے، میں ابھی نہیں سوال کرتی، جب حضور کام نمٹا کے رات کو گھر لوٹیں گے پھر پوچھوں گی کہ یا رسول اللہ بی بی کون ہے۔ فرمایا وہ چلی گئی، حضور بیٹھے، نبی کریم فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول چارپائی پہ لیٹ گئے۔ فرماتی ہیں حضور کے چہرے پہ عجیب سی اداسی ہے، عجیب سی۔ فرماتی ہیں مجھ سے اب رہا نہ گیا، میں بھی گئی، چارپائی پہ بیٹھ کے حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا حضور کیا غم ہے، اور آقا یہ عورت کون تھی؟ فرمایا رسول پاک کی آنکھوں کی طرف میں نے دیکھا تو ہلکے ہلکے آنسو مجھے گرتے دکھائی دیے، محبوب کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ فرمایا عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔
فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے، جب ابو قبیس کے دامن میں ہمارا گھر تھا، یہ ختیجہ سے ملنے آتی تھی، اس ختیجہ اس کو بٹھا دیتی تھی، گھر کے کام کاج نمٹاتی تھی، پھر اس کے پاس بیٹھی تھی، کبھی یہ دونوں ہنسا کرتی تھی، کبھی یہ ایک دوسرے کو غم سنا کے غمزدہ ہوتی تھی۔ فرمایا یہ آیا کرتی تھی، میں نے تعلق نبھایا ہے، رشتہ نبھایا ہے۔ فرمایا میں نے بھی اس کو ٹائم دیا ہے، اس کے پاس بیٹھا ہوں، اس کی بات سنی ہے، ہنسنے والی بات تھی تو ہنسا ہوں، غم والی بات تھی تو رویا ہوں۔ فرمایا اب یہ گئی ہے تو مجھے ختیجہ کی یاد پھر سے ستانے لگی ہے، ختیجہ کا پیار پھر سے یاد آنے لگا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو نبھایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کوفے کی مسجد میں زخم لگا ہے، داڑھی مبارک سے خون بہ رہا ہے، شہید ہوتے ہیں تو لفظ یہ ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت۔ حضرت امام حسن سے حضرت ابو دردہ ہے، دیگر صحابہ ہے، ایک شخص دوڑ کے حضرت ابو دردہ کے پاس گیا، کہنے لگا زخم کی تو سمجھ آئی ہے، شہادت کی بھی سمجھ آئی ہے، دشمنوں کے حسد کی اور حملے کی بھی سمجھ آئی ہے، لیکن مجھے علی کے جملوں کی سمجھ نہیں آئی۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے حضرت علی نے جو 13 سال کی عمر میں مصطفیٰ سے یارانہ لگایا تھا، آج اس یارانے کی تکمیل ہو گئی ہے، آج اس دوستانے کی لے سجنا اسا توڑ نبھائی، جان دیتی راہ تیرے۔ فرمایا آج تکمیل ہو گئی ہے۔ مولا علی نے شہادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے پیش کر کے امت کو درس دیا ہے کہ وہ جو اعلان میں نے کیا تھا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، فرمایا آج شیر خدا نے اپنا وہ قول پورا فرما دیا ہے۔ حضور کے ساتھ جو تعلق جوڑا تھا اس تعلق کو آج تکمیل تک پہنچایا۔ میرے دوست پہلے تو سوچ کے تعلق بنا، اور پہلی بات اخلاص کے رشتے قائم کر، خلوص کے رشتے بنا، اور جب بن جائے پھر کوئی ایسا کام نہ کر جن سے تعلق ٹوٹے۔ تو سامنے والے سے امید کیوں کرتا ہے کہ وہ نبھائے؟ تو نبھانے کی کوشش کر، تو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر، تو اس کے اندر ایسی وسعت پیدا کر کہ تیرا تعلق آگے بڑھے، آگے کی طرف وہ تعلق جائے۔ اپنی طرف سے زیادہ خدمات کی کوشش کر، سامنے والے سے مطالبات نہ کر، سامنے والے کی ذمہ داری نہ بڑھا، اپنی ذمہ داری۔ اور تعلق کی بنیاد کیا ہے، وسعت کیا ہے، اور کہاں تک یہ جائے گا؟ ایک شخص حاضر ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی وصال کر گئے، میرے والد گرامی پردہ فرما گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ انہیں جنت دے، تجھے اللہ صبر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ دل میں ایک کھٹک ہے، یا رسول اللہ ایک تکلیف ہے، حضور اندر میں ایک چبھن سی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے ابا جی کی خدمت صحیح نہیں کر سکا، مجھے لگتا ہے تابعداری صحیح نہیں کر سکا، میں صحیح معنوں میں ان کی فرما برداری کا حق نہیں ادا کر پایا، مجھے لگتا ہے کمیاں رہ گئی ہیں، کوتاہیاں رہ گئی ہیں، کہیں کہیں مجھ سے سستیاں ہو گئی ہیں، لاپرواہیاں ہو گئی ہیں۔ حضور اب وہ جو اندر چبھن ہے، وہ جو تڑپ ہے، اس کا کیا کروں؟ تعلقات کا انداز دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں اماں جی گئے تو ننہال والے گئے، ابا جی گئے تو ددیال والے گئے، لیکن یہاں حضور نے وسعت تعلقات کی کیا بیان فرمائی؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا تیرے ابا جی کا کوئی دوست ہے؟ تیرے ابا جی کا کوئی دوست سلامت ہے؟ حضور ہے۔ فرمایا جیسے تیرے ابا جی اس کے ساتھ نبھایا کرتے تھے تو بھی اس کے ساتھ نبھانا شروع کر دے۔ وہ جو تیری کوتاہیاں والد کی خدمت میں رہ گئی ہیں، اور وہ جو کمیاں اور سستیاں اور لاپرواہیاں والد کی خدمت میں تجھ سے ہو گئی ہیں، والد کے دوست سے تعلق نبھانے کی بنیاد پر اللہ وہ تیری ساری کوتاہیاں معاف فرما دے گا، اللہ وہ تیری ساری کمیاں دور فرما دے گا۔ دوستو تعلقات کو نبھانے کی کوشش کریں۔ تعلق کو نبھانے کی دو باتیں میں نے عرض کی۔ اگر تو خطرہ ہو کہ اس آدمی کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمارے دوست احباب کا سارا ماحول بگڑ جائے گا، پھر تعلق توڑ دیں، اور آپ کوشش کریں صحیح کرنے کی پھر بھی نہ کر پائیں، پھر تعلق توڑ دیں۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ بد مذہب ہو گیا ہے، بد دین ہو گیا ہے، بد عقیدہ ہو گیا ہے، پھر تعلق توڑ دیں، ورنہ اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ سامنے اگر کوتاہیاں تو ہمارے اندر بھی ہیں، اس قدر زیادہ تعلقات کو نہ توڑیں۔ پچھلے دوستوں کو قائم رکھ کے نئے یار بنائیں، جیسے میں نے شروع میں کہا نئے دوست بنائیں، لیکن پچھلوں کو چھوڑ کے قطع کر کے ان کا بالکل خیال ہی نہ رکھنا، ان سے قطع کر کے نئے یار۔ کیا کہا میاں صاحب نے؟ کہتے ہیں مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں،
محکم کا معنی مضبوطی کے ساتھ وہاں بیٹھیے. مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں, نوے نوے نہ یار بنائیے, وانگ کمینے لوکاں. فرمایا پچھلے چھوڑ کے نئے بن, وانگ کمینے. یہ برے لوگوں کی عادت ہے, یہ چھوٹے لوگوں کا مزاج ہے کہ اس سے لالچ نہیں پورا ہوا تو اگلے کے پاس گئے, اس سے نہیں پورا ہوا تو اگلے. وانگ کمینے لوگ نوے نوے نہ یار. اور کیا کہا, کہتے ہیں جنہ دلاں وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا, پاویں سونے ملن ہزارہ اسا نہیں یار بٹاؤنا. جنہ تنا وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا, تے پاویں سونے ملن ہزارہ اسا نہیں یار بٹاؤنا. استقامت کے ساتھ رہیں, تعلقات میں وسعت پیدا کریں تو پھر نبھائیں. ہمارے سارے ہی رشتے وہ نسب کے ہوں, ددیال کے ہوں, ننہال کے ہوں, یرانے کے ہوں, سکول کے ہوں, کالج کے ہوں, مدرسہ کے ہوں, پیر بھائی, ان سارے تعلقات کو نبھانے کی کوشش کریں, ان میں مضبوطی پیدا کریں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.